جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا، کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنی مرضی کی محرومیوں کے بارے میں رو رو کر تو لوگوں سے مرادات حاصل نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے، یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ تیری مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاتے ہیں کہ تیرا رب کتنا بڑا ہے۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے اور نہ ہی سر کے اوپر آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو، اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنایا کرو۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ آپ انمول ہیں، اور انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں، جس کی کوئی خرید نہیں سکتا، جس کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کروا سکتی۔ انمول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی انسان مول نہیں دے سکتا۔ سو کسی انسان کو پانے کے لیے آپ نے خود کو خوبصورت نہیں بنانا، جس واحد انسان کے لیے آپ نے خود پر محنت کرنی ہے وہ آپ خود ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، وہ کسی دوسری کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو جوڑنے یا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بس اینٹوں، سیمنٹ، سریے اور لکڑی کی ایک عمارت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے اندر آ کر رہنے والے انسان اپنی سوچ، عمل اور رویوں سے اپنی زندگی بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ لوگوں کی نفرت بہت عجیب ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو صرف ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، کسی حل میں مددگار نہیں بنتے۔ 10 لوگ اگر کسی شخص کو اس کے 10 مسائل سے آگاہ کرنے کے بجائے مل کر صرف 2 مسائل کا حل پیش کر دیں تو اس شخص کے لیے آسانیوں کا دروازہ اگر مکمل طور پر نہ صحیح مگر کھل ضرور جاتا ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرنے چاہیے، رب کی بھیجی ہوئی کتاب سے کرنے چاہیے، اور کتاب کہتی ہے انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے سوا
ہر محبت کا زوال ہے۔ رب کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں، اور رب اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ کوئی انسان کسی اور کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی کسی کے دل سے کسی اور کی محبت نکال سکتا ہے، یہ تو صرف رب ہی کرتا ہے۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے گوندا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر بجانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ Thank you for watching my video. If you like my videos, kindly subscribe to my channel. Thank you.